حضرت ہود اللہ کے نبی اور ان کی قوم کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا اور مختصر ان کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم جس کا نام قوم عاد تھا نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان لوگوں کو رب تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ چونکہ وہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب تسلیم کرو۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں جو رب تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا حکم دے رہا ہوں، پھر اس میں میری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جناب سے ثواب ملے گا، لہذا تم بت پرستی چھوڑ کر اسی کو اپنا معبود مانو۔ لیکن یہ لوگ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے، مال کے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی مہارت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت مہارت رکھتے تھے اور پہاڑوں کو تراش خراش کر انہوں نے اپنی گرمیوں کے اور سردیوں کے الگ الگ مکانات بنائے ہوئے تھے اور مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھے، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی بھی گفتگو کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوتا تھا، لہذا جب کہ مستقل طور پر اللہ کے نبی کے پیغام کو جھٹلاتے رہے تو 3 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس شدت کے ساتھ سختی فرمائی کہ 3 سال تک بارش نہیں نازل ہوئی، اور قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ یہ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، اور 3 سال تک ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس وقت ان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بڑی بلا آ جاتی تھی تو یہ مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے اور ان کی بلائیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت کعبہ معظمہ میں حاضر ہو کر دعائیں کرنے لگے، تو ان کی اس قوم میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو ظاہری طور پر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب انہوں نے اس انداز کو دیکھا، ان کی ان دعاؤں کو دیکھا، تو کہنے لگا کہ جب تک تم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانو گے تمہاری کوئی بھی دعا نہیں سنی جائے گی۔ لہذا لوگوں نے اس شخص کو مار پیٹ کر بھیج دیا اور پھر دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ لہذا دعاؤں میں جب مشغول ہوئے تو ان پر کالی آندھی چھا گئی، کالے بادل چھا گئے، لہذا یہ سمجھ کر کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، اب کالے بادل چھا گئے ہیں، اب بارش برسے گی، لیکن اللہ کے نبی تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اسے وحدہ لا شریک مان لو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ لہذا وہ لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا عذاب کہاں ہے، یہ تو بارش کی نوید لایا ہے، ابھی کالے بادل چھائے ہیں اور اب بارش برسنا شروع ہو جائے گی، لہذا اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسی شدید آندھی آئی، ایسی خطرناک آندھی آئی کہ اس آندھی نے درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر پھینک دیا، اور ان لوگوں کے مضبوط مکانات بنے ہوئے تھے، ان کے مضبوط مکانات کے دروازوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر اس شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ ان کی قوم کا ایک شخص بھی باقی نہ رہا۔ پھر جب آندھی ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کی لاشیں اس طرح پڑی ہیں جس طرح کے کھجوروں کے درخت اکھڑ کر پھینکے ہوئے ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان پر ایک پرندہ نمودار فرمایا اور اس پرندے نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے، آپ نے اس بستی کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف اپنا رخ فرمایا۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے، اور قرآن عظیم میں ان لوگوں کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ آج ہم بھی اپنے مال پر غرور و تکبر کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی مال کی فراوانی ہوتی ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر ایسے ہی انجام فرماتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں فائدہ ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔